بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ششم میں خوش آمدید۔ آج ہم چھٹی جماعت کی اسلامیات کی کتاب کا باب دوم ایمانیات اور عبادات کا سبق نمبر 2 توحید پڑھیں گے، جو کہ صفحہ نمبر 8 پر موجود ہے۔ توحید معنی اور مفہوم، یعنی کہ توحید کا مطلب کیا ہے؟ توحید کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر یقین کرنا۔ یعنی توحید کا مطلب کیا ہے؟ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک کرنے اور تمام کائنات کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ہے۔ اسے توحید کہتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو واحد، یکتا اور ایک ماننا اور ایک جاننا، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین کرنا کیا کہلاتا ہے؟ توحید کہلاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی غیر کو شریک نہ کرنا، اور کسی بھی چیز کو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں شریک نہ کیا جائے۔ عقیدہ توحید ایمان کی بنیاد ہے۔ یعنی اگر ہمارا عقیدہ توحید ہوگا تب ہی ہم ایمان ہوگا ہم میں، یعنی اگر ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین کریں گے تب ہی ہمارا ایمان پختہ ہوگا۔ اسلام میں اس کی سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ اسلام میں ہمارا مذہب جو ہے اسلام، وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر بہت زیادہ زور دیتا ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام یہی تعلیم لے کر دنیا میں آئے، اور آج تک جب سے دنیا شروع ہوئی ہے اس وقت سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام بھی آئے ہیں، جتنی آسمانی کتابیں بھی آئی ہیں، سب نے انسانوں کو ایک ہی سبق دیا ہے۔ وہ کیا؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا۔ ہر مذہب میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین کیا جاتا ہے، یعنی ایک خدا واحد ہی ہے جو کہ ہم سب کو پیدا کرنے والا ہے، ہم سب کو رزق دینے والا ہے، اور اس دنیا کا ہر نظام چلانے والا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ توحید کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ارشاد باری تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ترجمہ: اور لوگوں، تمہارا معبود خدا واحد ہے۔ یعنی قرآن پاک میں بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ تمہارا معبود یعنی تمہارا خدا ایک ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں، یعنی کہ خدا جیسی کوئی چیز نہیں۔ ضروری ہے کہ تمام مشکلات اور مصائب میں صرف اسی پر بھروسہ کیا جائے اور اسی سے مدد طلب کی جائے۔ تو اس لیے اگر ہمیں جب بھی کوئی مشکل یا مصیبت آئے تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، عبادات کریں اور اللہ تعالیٰ سے ہی مانگیں، کیونکہ ہماری مشکلات، ہماری پریشانیاں حل کرنے والا کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ کسی بھی انسان یا کسی چیز، کوئی بھی ہمارے مشکل کو حل نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا۔ اس لیے ہمیں کس پر یقین کرنا چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر۔ جیسا کہ سورہ فاتحہ میں ہے۔ ترجمہ: اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یعنی اے اللہ تعالیٰ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تیرے علاوہ کوئی مدد دینے والا نہیں ہے۔ اگر ہم کائنات کے نظام پر غور کریں تو سورج ہر روز مقرر وقت پر طلوع اور غروب ہوتا ہے۔ جی، تو آپ نے دیکھا ہوگا، یہ تو عام سی بات ہے کہ سورج صبح سویرے ایک مقرر جگہ سے ہی طلوع ہوتا ہے اور ایک مقرر جگہ سے ہی غروب ہوتا ہے، اور ایک خاص وقت میں ہی، مطلب اس وقت میں کوئی بھی رد و بدل نہیں ہوتا۔ تو یہ کس طرح ہوتا ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ایک ہی کوئی ہے جو اس سارے نظام کو چلا رہا ہے، اسی وجہ سے ہر چیز اپنے مقرر وقت پر ہوتی ہے اور اپنے مقرر وقت پر ختم ہوتی ہے۔ ستارے اپنے اپنے راستوں پر ایک دوسرے سے ٹکرائے بغیر چلتے رہتے ہیں۔ جی، تو آپ نے آسمان پر ستارے دیکھے ہوں گے، کبھی ایسے ہوا ہے کہ دو ستارے آپس میں ٹکرا رہے ہیں؟ کبھی بھی آپ نے ایسا نہیں دیکھا نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اپنے اپنے مدار پہ ایک مقرر طریقے سے، ایک مقرر وقت پر ان لوگوں کو چلاتا ہے۔ اس وجہ سے کائنات کا نظام درم برم نہیں ہوتا۔ چاند کی منزلیں مقرر ہیں، یعنی چاند کو اپنے مدار ہیں، ستاروں کے اپنے مدار ہیں۔
موسم بدلتے اور لوٹ کر آتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا گرمیاں آتی ہیں، پھر سردیاں آتی ہیں، بہار آتی ہے، خزاں آتی ہے، تو یہ سب کس ایک مقرر وقت پہ ہی ہوتا ہے نا. ایسے تو نہیں ہوتا کہ گرمی ہوئی تو اچانک سے سردی ہوگی بیچ میں. ایک مقرر وقت ہوتا ہے. تو یہ سب کون چلا رہا ہے؟ یہ نظام، یہ سب ایک ہی خدا چلا رہا ہے، اور ہمیں اسی پر ہی پکا یقین رکھنا چاہیے. یہ سارا نظام خود بخود نہیں چل رہا، یقیناً کوئی ہستی ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے. جی تو دیکھیں، اب کوئی بھی کام جو ہے وہ خود بخود تو نہیں ہو سکتا نا، اس کو ایک چلانے والا ہے، کوئی ہستی ہے، کوئی ہے جو کہ اس سارے نظام کو ایک مقرر وقت پر ایک منظم طریقے سے چلا رہا ہے. تو وہ ہستی کون ہے؟ خدا واحد کی ہے. اگر اس کی خدائی میں کوئی اور اس کا شریک ہوتا تو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی بات پر اختلاف ضرور ہوتا. یعنی اگر دو لوگ بھی، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر بے شک کام کرتے رہیں، کافی عرصہ کام کرتے رہیں، کبھی نہ کبھی ان لوگوں میں اختلاف ہو جاتا ہے نا. اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی کوئی اور ہوتا نظام چلانے والا، تو یقیناً اس میں بھی کوئی نہ کوئی آپس میں اختلاف ہو جاتا، اور دنیا کے نظام میں کوئی نہ کوئی آپ کو جو ہے نا نظر آتا تبدل. تو دیکھیں، جس طرح کہ ذرا بھی نہیں ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہی بندہ چلا رہا ہے، اسی لیے وہ ایک ہی طریقے سے سب کچھ چلا رہا ہے. مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی یاد یکتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے. وہی خالق و مالک ہے، یعنی وہی پیدا کرنے والا ہے. ہماری زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے، اور اگر وہ چاہے تو ہمیں زندگی دے، اور اگر وہ چاہے تو ہمیں موت دے دے. یہ سب کچھ خدا کے ہاتھ میں ہے. ہماری تمام ضروریات وہی پوری کرتا ہے، اس لیے ہمیں صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے. جی تو ہماری تمام ضروریات کون پوری کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے. اس لیے ہمیں اگر جب بھی کوئی ضرورت ہو، کوئی بھی مشکل پریشانی ہو، تو ہمیں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے. ہمیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے عبادت کرنی چاہیے، اور اپنے رب سے سچے دل سے اگر آپ مانگیں گے تو آپ یقین مانیں آپ کو وہ چیز مل جائے گی. شکریہ. قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور اللہ ہی کی عبادت کرو اور اسی کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی جگہ جگہ اس بات کا پر زور دیا کہ اللہ تعالیٰ ہی واحد ہے، وہی یکتا ہے، اسی کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں مدد مانگنی چاہیے. یعنی اگر آپ خوشی میں ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں، غم میں ہیں تب بھی آپ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگیں. اس کے سوا کسی کا ڈر یا خوف انسان کے دل میں نہ ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہمیں کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے. ہمیں صرف اور صرف کس کا ڈر ہونا چاہیے ہمارے دل میں؟ اللہ تعالیٰ کا. اس کے احکام کو اس کی مرضی کے مطابق پورا کیا جائے. جو اللہ تعالیٰ جو احکامات ہیں ہمیں دیے گئے ہیں، یعنی نماز کو، عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے، جس طرح کا جو طریقہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اسی طریقے سے ہم کریں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں. تو اسی طرح ہمیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنا چاہیے. عقیدہ توحید کی وجہ سے مسلمان کے اندر جرأت، بہادری، صبر، توکل اور یقین جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں. یعنی کہ مسلمان ہیں، ہم اسلام، ہمارا مذہب کیا ہے؟ اسلام ہے. اسلام کے ماننے والے جو مسلمان ہوتے ہیں، چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں، اس لیے ان لوگوں کو کسی انسان سے کوئی غرض نہیں ہوتی. وہ صرف اور صرف اپنے خدا پر یقین رکھتے ہیں، اس لیے ان کے اندر جرأت ہوتی ہے، بہادری ہوتی ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. ہمیں اگر کوئی مدد کرے گا تو وہ کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کرے گا. اس لیے مسلمان جو ہوتے ہیں وہ بہادر ہوتے ہیں، صبر کرتے ہیں. اگر انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آ بھی جاتی ہے، کوئی تکلیف آ بھی جاتی ہے، تو وہ اس پر صبر کرتے ہیں. اور توکل اور یقین جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ پر ہی یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں دیر سویر جب بھی ملا ہمیں کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ ہی دے گا. اور اگر ہم پہ کوئی مشکل آئی ہے تو ہمیں اس مشکل سے نکالنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اس لیے مسلمانوں میں صبر بھی ہوتا ہے اور جرأت اور بہادری بھی ہوتی ہے. عقیدہ توحید کے ماننے والوں میں اتحاد، مساوات اور اخوت جیسی خوبیاں بھی پیدا ہوتی ہیں. یعنی مسلمان آپس میں اتحاد سے بھی رہتے ہیں، مساوات اور ایک دوسرے کا برابر سمجھتے ہیں، کسی کو حقیر نہیں جانتے، اور اخوت و بھائی چارے جیسی خوبیاں بھی پیدا ہوتی ہیں. شکریہ. آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا. اللہ حافظ.